اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا اور جلد ثواب دے گا اللہ شکر گزاروں کو، اور نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم کے سوا، اس طور سے کہ لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا اسے ہم دنیا میں دیں گے، جو چاہے گا بدلہ آخرت کا اسے آخرت میں دیں گے ہم اس کو، اور جلد ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ کثیر، اور بہت نبی گزر چکے ہیں، لڑے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی پہلی بار واقعہ نہیں ہوا، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے چاہنے والے اور اللہ کے متوالے، اللہ کے دیوانے، یعنی کہ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، ان کے ساتھ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں وہ لڑے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جنگ کی ہے اللہ والوں نے، اللہ کے عاشقوں نے، اللہ کے غلاموں نے کثیر تعداد میں ان کے ساتھ مل کے جنگ کی ہے۔ وما وہانوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ ہمت ہاری انہوں نے اس وجہ سے کہ جو تکلیف پہنچی ان کو اللہ کی راہ میں، نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ دبے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی انہیں تکلیفیں ان پر آئیں، انہیں جو اٹھانا پڑی، اس پر وہ دل نہیں ہارے، یعنی کہ ہمت نہیں ہارے، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ وہ کسی سے ڈرے نہ دبے۔ اللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے صابروں سے ہی محبت کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، ان کا کردار اپنا ہے، تم دل گرفتار نہ ہو اور اللہ پر توقع رکھ کے چلو، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَذُنُوبَنَا وَأَسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کچھ نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ کہا اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور ہمارے حد سے نکل جانے کو، اپنے کام میں ثابت قدم رکھ قدم ہمارے، اور مدد دے ہم کو کافر قوم پر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اور ایسے صابروں کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا ہے، وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور اگر ہم سے کسی معاملے میں حد سے تجاویز ہو جائے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، تو اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائیں، یعنی کہ اگر ہم حد سے آگے بڑھ جائیں، اپنے حدود سے باہر نکل جائیں، تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے اور بخش دے گناہ کو، یہاں تک کہ جائز طریقے سے خرچ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں بھی اگر حد سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اسراف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے ہم کو جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا تھی جو حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی کی تھی، جو کہ سورہ بقر کے اختتام پر آئی تھی، اور یہی دعا یہاں بھی ہو رہی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، پھر دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا اور عمدہ ثواب آخرت کا، اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بس عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کا ثواب بھی، دنیا میں بھی سربلندی انہیں عطا فرمائی، فتوحات عطا فرمائی، اور آخرت کا ثواب کا تو بہت ہی
عمدہ حصہ ہے ان کے لیے، جو کہ ان کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اور انہیں وہ رب العزت یعنی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے محسنین بندوں کو جو احسان کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، انہیں بہت پسند فرماتا ہے اور اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کہاں مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں پر، پھر تم پلٹ جاؤ ناکام ہو کر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم ان لوگوں کا کہاں مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوئی ہے اور اسی پر قائم ہے، تو وہ تمہیں بھی اپنی طرف پھیر لیں گے، ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے جہاں وہ خود کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر تم نے ایسا کیا تو تم بالکل نقصان والے ہو جاؤ گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، تمہاری سب نیکیاں، سب نیک اعمال سب ضائع ہو جائیں گے۔ کہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، تمہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا مددگار کون ہے؟ رب العزت ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے، مولا ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں کامیاب اور کامرانی عطا فرماتا ہے، فتوحات عطا فرماتا ہے، نوازتا ہے اپنی نعمتوں سے، اور وہی ہے جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے اور سب سے اچھی مدد کرنے والا ہے، سب سے اچھا مددگار ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، جس کے ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک نیک طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔